اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے. آج ہم اسی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس میں بھی بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. رب فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ. قُل تم، قُل فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور تم جو ہے یہ فاعل ہے. تم نے کہا، تم نے کہا، لوگوں نے کہا. یا موسیٰ، اے موسیٰ. یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، کالنگ پارٹیکل ہے، اور موسیٰ منادہ ہے، the one who is called. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ. جب تم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے لن نصبر علی طعام واحد. یہ جو نصبر ہے یہ فعل مضارع ہے. یہ فعل مضارع ہے اور ہونا چاہیے تھا یہ نصبرو. نصبرو صبر سے ہے. صبر یصبرو تصبرو تصبرو اصبرو نصبرو. نصبرو ہونا چاہیے تھا. لن کی وجہ سے اس کو نصبرہ ہو گیا. نصبرو ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے. لن نصبرہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. اعلیٰ حرف جر ہے، تو آمن مجرور ہے، واحد نعت ہے، صفت ہے اس کی. تو آمن واحد آپس میں ہے نعت و منعوت. یہ نعت ہے اس تو آمن کی. علی تو آمن واحد، ایک غذا پر ہم صبر نہیں کریں گے. ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک غذا پر. وہ ایک غذا ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا تھا، من و سلوہ. ان کے پاس ایک ہی قسم کا غذا آتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اس کی امت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک غذا پر صبر نہیں کریں گے. فادعو لنا، ادعو پکارو، ادعو پکارو، تم پکارو. لنا جار مجرور ہمارے لیے. رب کا مضاف مضاف الیہ، رب مضاف
اور کا مضاف الیہ، اور جو یہ رب ہے یہ اس ادعو کا مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، آبجیکٹ بھی ہے۔ فادعو لنا ربک، اپنے رب سے پکارو، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگنا ہے؟ کہ وہ ہمارے لیے کوئی اور غذا ہمیں دے۔ یخرج، یخرج، یہ اخرجہ اس کا فعل ماضی ہے۔ اخرجہ اس نے نکالا، یخرجو، یخرجو وہ نکالتا ہے، مگر یہاں یخرجو کے بجائے یخرج ہے، اس پر جزم ہے، لہذا یہ جواب الطلب ہے، اس کو ہم بولتے ہیں جواب الطلب۔ کوئی سوال ہے اس سے پہلے جس کے جواب میں یہ آیا ہے، اگر تم ہمارے لیے رب سے دعا کرو گے تو وہ نکالے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، تنبت فعل ہے اور ارض اس کا فاعل ہے۔ زمین اگاتی ہے، ما تنبت الارض جو کچھ زمین اگاتی ہے، یخرج لنا وہ ہمارے لیے نکالے، من سے، ما تنبت الارض جو کچھ زمین اگاتی ہے۔ تنبت الارض کا معنی ہے زمین اگاتی ہے۔ جب اس کے ساتھ ما لگائیں گے تو ما کا مطلب جو کچھ زمین اگاتی ہے، جب اس کے ساتھ دوسرا میم لگائیں گے مما، من ہو گیا سے، اب معنی بنتا ہے یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، من ما تنبت الارض جو کچھ زمین اگاتی ہے اس میں سے۔ اس کا دوسرا طریقہ ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک یہ جو مما ہے یہاں تک، اور یہ جو بریکٹ میں نے لگایا ہے اس کو فی الحال نہیں پڑھیں گے، ہم سیدھے یخرج لنا کو یہ والا ورڈ لگائیں گے۔ اس ورڈ کو بھی ہم دو حصوں میں بانٹیں گے، ایک ہے بقلن، بقلن، اور دوسرا ہے ہا۔ فی الحال ہا کو ہم علیحدہ رکھیں گے۔ بقلن کا معنی ہے ساگ۔ اب ہم یخرج لنا بقلن، یہ بقلن اس کے ساتھ ملائیں گے، اگر اس کو آبجیکٹ بنائیں گے تو اس کو بقلن ہو جائے گا۔ یخرج لنا بقلن وہ نکالے ہمارے لیے ساگ۔ اب اسی بنیاد پر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش۔ یخرج لنا بقلن وہ ہمارے لیے ساگ نکالے، یخرج لنا کساءن وہ ہمارے لیے ککڑی نکالے، یخرج لنا فومن وہ ہمارے لیے لہسن نکالے، یخرج لنا عدسن
وہ ہمارے لیے مسور کی دال نکالی، یخرج لنا بصلاً، وہ ہمارے لیے پیاز نکالی۔ یہ ساری جو ہیں ان میں ہا ہے، ادھر بھی ہا، ادھر، یہ سارے ہا اس ارض کی طرف متعلق ہوتے ہیں۔ اب بکلہا کیا ہو گیا ہے؟ یہ بکلہا تھا، من کی وجہ سے اس کو بکلے ہو گیا۔ اب یہ من یہاں بھی ہے، من کسائیہا، من فومی، من عدسی، من بصلی، یہ زیر جو کنٹینیو کرتی ہے ان میں، یہ اس من کی وجہ سے ہے۔ ہا ریفرز ٹو ارض، اس کا ساگ، اس زمین کا ساگ، اس زمین کی کیکڑی، اس زمین کی لہسن، اس زمین کی مسور اور اس زمین کی پیاز۔ اب ہم اس بریکٹ میں جو ہے اس کو پھر سمجھیں گے۔ یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو کچھ زمین اگاتی ہے۔ یہ سب اس کی وضاحت ہے۔ جو کچھ زمین اگاتی ہے، اب اس کی وضاحت ہے۔ بکلہا، کسائیہا، فومہا، عدسہا، بصلہا، یہ سب اس کی وضاحت ہے۔ الگ سے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ when the pronoun joins a noun we get مضاف مضاف الیہ۔ مگر جب یہ سارے اکٹھے کریں گے تو یہ وضاحت بنتی ہے کس کی؟ جو کچھ زمین سے اگتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے جو کچھ زمین سے اگتا ہے نکالی۔ قال، اس نے کہا، یہاں اس نے کہا اللہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اتستبدلون، امن کیا؟ کوشچن کے لیے تستبدلون فعل ہے، تم بدلتے ہو، فعل مضارع ہے، تم بدلتے ہو۔ ہوا مبتدا، ادنا اس کی خبر ہے، ہوا ادنا، that is inferior۔ الذی ہوا ادنا، which is inferior۔ یہ which is inferior جو ہے، الذی ہوا ادنا، یہ اس اتستبدلون کا آبجیکٹ ہے، مفعول بنتا ہے۔ کیا تم بدلتے ہو جو کچھ ادنا ہے، بالذی ہوا خیرن، جو کچھ بہتر ہے، اس سے، بالذی اسے، ہوا خیرن جو بہتر ہے، ہوا مبتدا، خیرن خبر، الذی ہوا خیرن جو ہے یہ بن جائے گا متعلق کس کا؟ اس فعل کا۔ اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی ہوا ادنا، جو انفیریئر ہے، جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس چیز سے جو بہتر ہے۔ اگر ایسا ہے، اہبتو مصرن، اہبتو کا معنی ہے تم سب گر جاؤ، مگر یہاں مطلب نکلتا ہے نکل جاؤ۔ مصرن، مصر سے، تم مصر سے نکل جاؤ۔ مصر ٹاؤن کو کہتے ہیں، اس ٹاؤن سے نکل جاؤ، تم نکل جاؤ۔
اہبتوا مصرن، کسی ٹاؤن کی طرف جاؤ، کسی شہر کی طرف جاؤ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو من اور وسلوہ ملتا ہے، یہاں زمین کی سبزیاں نہیں اگ پائیں گی۔ تم شہر کی طرف جاؤ، وہاں آپ کو یہ پھل ملیں گے۔ فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک، فَإِنَّ بے شک، لَكُمْ تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ جو کچھ تم نے مانگا، سَأَلْتُمْ تم نے مانگا، فعل اور فاعل، ما سألتم جو کچھ تم نے مانگا، لکم تمہارے لیے، فَإِنَّ بے شک، شورلی جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہارے لیے، ضربت، ضربت مجہول ہے، اس کا نائب فاعل الذلت ہے۔ ذلت نے پکڑا، علیہم ان کو، جار مجرور، والمسکنت اور مسکنت نے، پاورٹی سٹرک دیم، مسکنت نے ان کو مارا، ذلت نے ان کو مارا، وباؤ بغضب من اللہ، باؤ خریدا، بغضب غضب ناراضگی، من اللہ اللہ سے، جار مجرور، با کا معنی ہے ریٹرن بھی، دے ریٹرنڈ ود دا wrath آف اللہ، دے کیم بیک ود دا wrath آف اللہ، گویا کہ اللہ کا غضب ان پر آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک وہ مبتدا بنتا ہے، بأنہم بھی وجہ بتاتا ہے، یہ جو ذلت آ گئی ان کو، مسکنت آ گئی ان کو، غربت آ گئی ان کو، کس وجہ سے آ گئی؟ یکفرون فعل مضارع ہے، وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، حرف جر، آیاتی اسم مجرور، وہو مضاف، اللہ مضاف الیہ، اللہ کے آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، کانو کرتے چلے آ رہے،
یہ کنٹینیوٹی بناتا ہے اس سینٹنس میں. وہ کفر اللہ کے آیات کے ساتھ کرتے چلے آ رہے. اس وجہ سے ان کو ذلت اور مسکنت اور اللہ کے غضب نے پکڑا. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. یقتلون فعل مضارع ہے. واو دے کا معنی دیتا ہے وہ قتل کرتے. النبیین مفعول بھی نبیوں کو، وہ نبیوں کو قتل کرتے بغیر الحق. اس کا لفظی معنی ہے حق کے بغیر. یہ لفظ تاکید کے لیے آیا ہے. ہر نبی کا قتل ناجائز ہے. کسی نبی کا قتل جائز نہیں ہے. پھر یہاں کیوں آ گیا ہے بغیر الحق؟ یہ بس تاکید کے لیے آیا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے. اسی کی طرف اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کو مسکنت اور ذلت نے آ پکڑا، اللہ کے غضب نے آ پکڑا. کیوں پکڑا؟ یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا انکار کرتے چلے آ رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، حق کے بغیر. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا. عصوا کا معنی ہے دے ریبلڈ، دے ریبلڈ. ما عصوا واٹ دے ریبلڈ، انہوں نے بغاوت کی. ذالک بما عصوا، یہ ذلت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے بغاوت کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یعتدون کا معنی ہے حد سے گزرنے والا یا والے، حد سے گزرنے والے. کانوں تھے اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. ذالک بأنہم کانوا، ان کو جو سزا ملی ذلت کی، مسکنت کی، اللہ کے غضب کی. ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ملی کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے چلے آ رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ نبیوں کو قتل کرتے چلے آ رہے بغیر الحق، حق کے بغیر. حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. ذالک بما عصوا، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے بغاوت کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزرنے والے لوگ تھے. اللہ ہمیں ہر قسم کی ذلت سے بچائے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری توبہ قبول کرے۔ استغفر اللہ و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔